बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक हैपनिंग तो नाज़रीन ये हुई है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर रहनुमाई के लिए, वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। लेकिन जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया है, जो 8 अक्सरियती जजेस को मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दी है, इस दरख्वास्त पर एक क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क क्या है? एक तो इस दरख्वास्त की डिटेल के साथ वो क्वेश्चन मार्क भी आप नाज़रीन को बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और उस रजू में, उस राब्ते में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डीनेंस है, उसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है। तो इस खबर के पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था सदारती ऑर्डीनेंस के इजरा के बाद, और कुछ सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में उठाए थे कि मुनीब अख्तर साहब को क्यों कमेटी से निकाला गया है, उनको तब्दील करके, और फिर याह्या अफरीदी साहब को भी शामिल नहीं किया गया, तो नीचे से अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों कमेटी में शामिल कर लिया गया है। तो उस ख़त का भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दिया है। लेकिन जवाब तो जस्टिस मंसूर अली शाह को दिया है, लेकिन निशाना जो है इस ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर बने हैं। तो इन 3 खबरों की तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से आज़ाद डिजिटल मीडिया के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए 12 जुलाई का फ़ैसला दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म सादिर फरमा दिया गया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया मुख्तसर ऑर्डर में, 12 जुलाई के ऑर्डर में, कि अगर किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन को इब्हाम हो तो इलेक्शन कमीशन रहनुमाई के लिए, वजाहत के लिए अक्सरियती जजेस से चैम्बर में रजू कर सकता है। तो 25 अगस्त को जुलाई को एक वजाहत की एप्लीकेशन भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर कर दी गई, जो 50 दिन तक इंतज़ार करती रही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत का, और फिर 14 सितंबर को उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी कि जिन PTI के लोगों के जानिब से सर्टिफिकेट जमा करवा दिए गए हैं आज़ाद अरकान की जानिब से, वो PTI के हैं, उन्हें PTI का डिक्लेयर कर दी जाए। अब 14 सितंबर को वजाहत जारी होती है और फिर 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो जारी कर दिया जाता है। यानी किस्सा तमाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त क्लैरिटी के लिए, रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेके आया है, उसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि जब तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है, तफसीली फ़ैसले से अगर वजाहत नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन का इब्हाम दूर नहीं हुआ है, तो फिर जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उसमें एडिशनल ग्राउंड ले लिए जाते, उस नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा जाता, उसकी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी जाती, और साथ में कहा जाता कि इस नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करके हमारे ये कुछ सवालात हैं, हमें ये रुकावट पेश आ रही है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करने में, इस पर भी हमारी रहनुमाई फरमा दें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि स्पीकर की जानिब से उनको ख़त लिखा गया और इलेक्शन तरमीमी जो एक्ट जारी किया गया है उसका 2017 से जो इतलाक़ किया गया है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे ये प्लीड कर रहा है कि एक तरफ पार्लियामेंट का बनाया गया नया कानून है जिसका माजी से इतलाक़, उसको इन्फोर्स कर दिया गया है, दूसरी तरफ आपका फ़ैसला है, बताएं आपके फ़ैसले को फ़ौक़ियत दें या पार्लियामेंट के बने कानून को फ़ौक़ियत दें। और साथ में इलेक्शन कमीशन ये भी एडमिट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के फ़ैसले मौजूद हैं कि जो पार्लियामेंट की दानिश है, पार्लियामेंट का जो कानून साजी का अख्तियार है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी जगह पे। तो जब खुद इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है कि पार्लियामेंट का अख्तियार, कानून साजी का अख्तियार, उसकी दानिश पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले मौजूद हैं, हालिया नैब तरामीम वाला फ़ैसला मौजूद है, आर्टिकल 62(1)(f) वाला फ़ैसला मौजूद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिक्लेयर किया कि नाहिली ताहयात होगी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने, जो हुकूमत ने कानून साजी करके उस मियाद को 5 साल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया कि बिल्कुल ताहयात नाहिली नहीं होगी, अब इस कानून साजी के बाद 5 साल की होगी।
تو الیکشن کمیشن جب خود ایڈمٹ کر رہا تھا تو یا تو اس قانون پر عمل درآمد کر لیتے، یا اگر نہیں عمل درآمد کیا جا سکتا تھا، کوئی ابہام، کوئی رکاوٹ، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی موجود تھی، تو پھر نظر ثانی کی درخواست کو فوری سماعت کے لیے لگانے کا کہا جاتا اور یہ سوال، یہ جو کلیریفیکیشن کی درخواست ہے وہاں پہ دائر کی جاتی۔ اب 8 ججز اپنا تفصیلی فیصلہ دے چکے ہیں، اب ان کے سے دوبارہ رجوع کرنا اور کلیئرٹی کا کہنا، میرے خیال سے یہ الیکشن کمیشن نے جو درخواست دائر کی ہے اس پہ دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بنتی ہی نہیں تھی درخواست دائر کرنا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم کے لیے جو آرڈیننس حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے آرٹیکل 89 کے مطابق اس آرڈیننس کو پہلے تو مختلف لوگوں کی جانب سے انڈیویجول کیپیسٹی میں چیلنج کیا گیا۔ آج تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گور علی خان، جو اس پٹیشن میں جو آج وہ سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں، خود کو چیئرمین تحریک انصاف لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس صدارتی آرڈیننس کو جو چیلنج کیا ہے یہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، عمران خان صاحب کے گرین سگنل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آج درخواست آئی ہے اس سے آپ بیرسٹر گوہر کی درخواست نہ سمجھیں، اسے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی درخواست سمجھیں۔ اور کل بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، ہم جسٹس منصور علی شاہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، تو آج یہ درخواست بھی آ گئی صدارتی آرڈیننس کے خلاف۔ اس درخواست میں ناظرین وفاق کو فریق بنایا گیا ہے، وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے، صدر پاکستان کے سیکرٹری کو فریق بنایا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے، یہ سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت ہے، یہ آئین کے جو آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 4 ہے، 9 ہے، 19A ہے اور 25 ہے، آرٹیکل 175(2) ہے، آرٹیکل 191 ہے، ان کے خلاف ورزی ہے۔ اب اس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر پریزیڈنشل جو آرڈیننس ہے اس کو کالعدم قرار دے، لیکن جب تک ہماری درخواست پہ فیصلہ ہوتا ہے، جب تک ہماری درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، بیرسٹر گور صاحب سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی کمیٹی بنی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ ان کو تبدیل کر کے امین الدین خان صاحب کو شامل کر لیا گیا ہے، تو اس کمیٹی کو کام سے روک دیا جائے، اس کمیٹی کو بینچز کی تشکیل سے روک دیا جائے، اس کمیٹی کو مقدمات سماعت کے لیے لگانے سے روک دیا جائے، اور جو پرانے والی کمیٹی ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب تھے، جس میں منیب اختر صاحب تھے، اس کو بحال کر دیا جائے اور اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ پٹیشن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کر دی گئی ہے، دائر کر دی گئی ہے، لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حق میں درخواستیں لے کے آ رہے ہیں، یہ ماضی میں تو خود اس قانون کی مخالفت کرتے رہے، تو یہ قانون تو ہونا نہیں چاہیے، ون مین شو ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کے پاس تمام اختیارات ہونے چاہیے۔ آج ان کو دیکھیں نا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے وہ کتنا اچھا لگنے لگا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس درخواست پہ فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اعتراضات لگتے ہیں، کمیٹی کے ایجنڈے پہ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ڈیٹیل پہ جب بھی کوئی ہیپننگ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا اور کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اس وقت تک جب تک منیب اختر صاحب کو دوبارہ کمیٹی میں شامل نہیں کر لیا جاتا، تو اس خط کا آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو جواب دیا ہے۔ جواب کیا ہے ناظرین؟ ایک تو یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کو کمیٹی میں کیوں نہیں شامل کیا گیا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ چلیں آپ نے منیب اختر کو نکالنا تھا تو پھر اگلے جو سینئر جج ہیں منیب اختر صاحب کے نیچے جو سینئر موسٹ ہیں ان کو شامل کر لیتے، یحییٰ فریدی صاحب کو آپ نے امین الدین خان کو کیوں شامل کیا؟ تو قاضی فائز صاحب نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے معذوری کا اظہار کیا تھا، انہوں نے معذرت کی تھی کمیٹی میں شمولیت سے، تو ان کی معذوری پر، ان کی معذرت پہ جیسے امین الدین خان صاحب کو پھر کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ اور جہاں تک بات ہے جیسے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالنے کی، تو یہ بھی منیب اختر منصور علی شاہ صاحب نے اپنے لیٹر میں سوال اٹھایا تھا کہ منیب اختر صاحب کو کیوں نکال دیا گیا، تو اس پہ قاضی فائز صاحب نے 11 وجوہات بتائی ہیں، 11 وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں جسٹس منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے چینج کر کے امین الدین خان کو شامل کیا گیا۔ وہ 11 وجوہات ناظرین، اس کی جو ڈیٹیل ہے اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو ناظرین یہ کہا گیا منصور علی شاہ صاحب سے کہ میں نے امین الدین خان صاحب کو نامینیٹ کیا ہے، آپ اس نامینیشن پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے، لیکن میں پھر بھی کیونکہ میں نے ہمیشہ قاضی فائز نے لیٹر میں کہا کہ شفافیت کی بات کی ہے، احتساب کی بات کی ہے، میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا کہ کیوں جسٹس منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے چینج کیا گیا ہے۔ ایک تو ناظرین اس میں یہ بتایا گیا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی، وہ اس قانون کے حق میں نہیں تھے۔ دوسرا ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون کے ذریعے، یعنی پہلے والی بات میں وضاحت دی جا رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو چیف جسٹس کا اختیارات کا جو غلبہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور آگے چل کے کہا گیا ہے کہ
کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں ان 2 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے گرمیوں کی تمام 2 ماہ کی تعطیلات کو اویل کیا، ان کو انجوائے کیا، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے مابین دوران جسٹس منیب اختر صاحب نے مقدمات کی سماعت سے انکار کر دیا۔ قاضی فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ منیب اختر صاحب چھٹی پر تو چلے گئے، لیکن وہ کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھنے پر انسسٹ کرتے رہے، اور شاید انہیں جو ان کے بعد کے جو جج ہیں جیسے یحییٰ فریدی، ان کو اگر کمیٹی میں شامل کرتے تو ان پہ شاید کوئی تحفظات تھے یا ٹرسٹ نہیں تھا۔ قاضی فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست آتی ہے، جلد سماعت کی درخواست آتی ہے، تو قانون کے مطابق آپ نے 14 دن کے اندر اس کی ہیئرنگ کرنی ہے۔ لیکن منیب اختر صاحب نے چھٹیوں کی بات کی کہ چھٹیاں ہونی چاہیے ججز کی، اور قانون کو انہوں نے چھوڑ کے چھٹیوں پہ وہ چلے گئے، اور آئینی جو حق تھا جو کہ قانون دے رہا تھا 14 دن کے اندر پہلی ہیئرنگ کا، اس کی نفی کر دی گئی۔ مقدمہ سننے سے منیب اختر صاحب نے انکار کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ منیب اختر صاحب نے جو ساتھی سینئر ججز ہیں ان کو ڈس ریسپیکٹ کیا۔ 2 ایڈ ہاک ججز جو سپریم کورٹ میں لگائے گئے ان کے سامنے منتخب کر کے 1100 مقدمات رکھ دیے گئے، اور کہا گیا کہ آپ نے ان 1100 مقدمات کے علاوہ کوئی مقدمہ نہیں سننا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ ان پریسیڈنٹ ہے جو منیب اختر صاحب نے یہ کمیٹی میں جو تجویز دی، اور اس پہ پھر فیصلہ بھی ہوا کہ یہ ججز ایڈ ہاک ججز صرف وہ 1100 مقدمات سنیں گے اور کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا قاضی فیصل صاحب نے کہ ایک ایڈ ہاک جج جو ہیں ان کی فیملی میں ایک سوگ ہو گیا، وہ چھٹی پہ چلے گئے سوگ کی وجہ سے، تو ایک ایڈ ہاک جج تھے ان کو ہم شریعہ بینچ میں شامل کرنا چاہتے تھے، وفاقی شرعی عدالت سے آئیں جو اپیلیں تھیں ان اپیلوں کو سننے کے لیے، لیکن منیب اختر صاحب نے اس ایڈ ہاک جج کو اس وفاقی شریعت اپلیٹ بینچ میں ان کی شمولیت پہ اعتراض اٹھا دیا کہ نہیں، یہ چیمبر ورک کریں جب تک ان کے دوسرے ساتھی ایڈ ہاک جج واپس نہیں آ جاتے، یہ کسی اور بینچ میں ان کو شامل نہ کیا جائے۔ اور پھر آگے چل کے کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر کا رویہ، اس پہ بات کی گئی کہ کمیٹی اجلاس میں، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں مناسب نہیں تھا، ریوڈ تھا، ان ریزیبل ان کا بیہیویئر تھا، اجلاس سے جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے یہ چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ منیب اختر صاحب جو ہیں جو جس بینچ کو یہ ہیڈ کرتے ہیں اس میں ایڈجرنمنٹس زیادہ ہوتی ہیں، کیسے ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، اور 11 بجے سے پہلے ان کا بینچ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو منیب اختر صاحب کے جو بینچ کے حوالے سے ہے کہ ایڈجرنمنٹ زیادہ دے دیتے ہیں، مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے اور 11 بجے سے پہلے بینچ ختم ہو جاتا ہے، یہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے ایک ساتھی ججز جو بینچ میں شامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے اس تشویش کا، ریزرویشن کا اظہار کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آڈیو لیک کے مقدمے میں اور اس طرح کے آئینی مقدمات میں منیب اختر صاحب نے حکم امتناع تو جلد دے دیے، لیکن ان آئینی مقدمات کو حکم امتناع دینے کے بعد نہ جلد ان کو سنا اور نہ جلد ان کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ خط کے کچھ مندرجات جو ہم حاصل کر پائے اپنے ذرائع سے، اور تینوں خبروں کی تفصیلات جو ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ تو اب جو الیکشن کمیشن کی درخواست آئی ہے اور جو صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہم آپ سے، آپ محبت کرنے والوں سے، آپ بہی خواہوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔